السلام علیکم گائز، اٹس می سید ایوان. ویلکم ٹو مائی چینل دفاع آف ڈیتھ بائی سید ایوان. ایپیسوڈ نمبر 6. ڈیتھ ڈیول کی ٹیم اپنا کام شروع کر چکی تھی. 2 ممبر اسٹاف کے طور پر ہسپتال میں داخل ہو چکے تھے. دوسری جانب ٹیم کے لیڈر نے ان لوگوں کے بارے میں تفتیش شروع کر دی تھی جن کی معلومات دوسرے ممبرز نے اکٹھی کی تھی. تمام ممبر مل کر انسانی اعضاء کی سمگلنگ کے حوالے سے پختہ ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اپنے کام میں مصروف ہیں. وہ لوگ اس مشن کو اپنے باقی کے مشنز کی طرح ہی کامیاب کرنا چاہتے تھے. وہ پانچوں ہی اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. کئی دفعہ ان لوگوں کے خلاف ثبوت پولیس یا آرمی کو ملتے لیکن وہ پانچوں ڈٹے رہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے، جس کی وجہ سے آج وہ اپنے تمام دشمنوں کا خاتمہ کر سکتے تھے. وہ معصوم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. وہ پاکستان سے ہر طرح کے برے لوگوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم قانون پر ہی بھروسہ رکھے بیٹھے رہیں گے تو یہ کبھی برائیوں سے آزاد نہیں ہو پائے گا. یہ ملک کبھی برائیوں سے آزاد نہیں ہو پائے گا. اس لیے جب بھی کوئی بھی مشن کرتے تو وہاں پر ان سب کے خلاف ثبوت ضرور چھوڑ دیتے تھے. شام کے ٹائم نمرہ اور ساحر نے عارف کی طرف جانے کا پلان بنایا، جبکہ عارف کا نام سنتے ہی فجر نے منہ بنایا. اسے وہ لڑکا بالکل پسند نہیں تھا. اس کے مطابق وہ ہمیشہ نمرہ اور اس کے درمیان آتا تھا اور اکثر ان دونوں کی لڑائی کی وجہ بھی بنتا تھا. فجر اکثر اس کے خلاف کچھ بولتی تھی اور نمرہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، لیکن پھر فجر نے گھر پر اکیلے رہنے سے بہتر دشمن کے گھر جانا بہتر سمجھا. تھوڑے نخروں کے بعد وہ مان گئی تھی. دوسرا اس کے جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ نمرہ نے اس کا چیک اپ کروانا تھا. اس کی وجہ سے اسے چار نہ چار جانا ہی پڑا اور اس لیے وہ لوگ اس وقت گاڑی میں موجود تھے. ساحر ڈرائیونگ کر رہا تھا، فجر اس کے ساتھ آگے موجود تھی اور نمرہ پری کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی. جب بھی پری ان کے ساتھ ہوتی تو نمرہ پیچھے ہی بیٹھنے کو ترجیح دیتی کیونکہ پیچھے وہ کمفرٹیبل ہوتی تھی پری کے ساتھ. پری فجر کو زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ بیمار ہوتی تو نمرہ تھک جاتی تھی. اس کے ساتھ وہ لوگ پہلے ڈاکٹر کی طرف گئے. ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد وہ لوگ عارف کی طرف چلے گئے. اگلے 10 منٹ میں وہ لوگ عارف کے فلیٹ پر موجود تھے اور ہمیشہ کی طرح نمرہ نے اپنا پاس موجود چابی سے ہی دروازہ کھولا. پری اس وقت ساحر کے پاس تھی اور فجر گندا سا منہ بنا رہی تھی. دروازہ کھولتے وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور وہ لوگ تو ایسے دھڑلے سے عارف کے فلیٹ میں داخل ہوئے جیسے کہ ان کا اپنا گھر ہو یا یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو. وہ لوگ اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے. جبکہ ان سب کو دیکھتے عارف کو خوشگوار حیرت ہوئی. سب سے زیادہ حیرت تو اسے فجر کی موجودگی پر ہو رہی تھی، لیکن وہ جلدی اپنی حیرانگی پر قابو پاتے سیدھا ہو بیٹھا. السلام علیکم. ان سب نے سلام کیا. وعلیکم السلام. عارف نے سلام کا جواب دیا. اسے ان سب کو وہاں دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سارے دن گھر میں اکیلا لیٹے لیٹے بور ہو جاتا تھا. نمرہ اور فجر کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ ساحر عارف کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا. ہاں تو بھائی کیسے ہو تم اور کیا کرتے رہتے ہو سارا دن؟ ساحر نے دوستانہ لہجے میں پوچھا. نمرہ اور فجر بھی ان کی طرف ہی متوجہ تھی. میں ٹھیک ہوں، کیا بتاؤں، لیٹ کے تھکتا ہوں تو تھوڑی دیر ویل چیئر پر بیٹھ لاؤنج میں تک رہ جاتا ہوں. عارف نے اداسی سے جواب دیا. پھر کچھ سوچتے ہوئے مزید بولا. میم کیوں نہ میں آفس آ جایا کروں، تھوڑا بہت کام کر لوں گا اور میں ذرا گھر سے باہر بھی نکل جاؤں گا. پہلے تو مجھے میم کہنا بند کرو. ابھی تم کام پر نہیں ہو، اور رہی بات کام کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے، اور میں اب اس معاملے میں کوئی بحث نہیں سنوں گی. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. نمرہ نے ذرا سختی سے کہا. ٹھیک ہے نمرہ، تو پھر میں کہیں اور جاب دیکھ لوں گا. عارف نے نمرہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسے اس کے نام سے بلایا کیونکہ ان دونوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا. فرق تو نمرہ اور ساحر میں بھی 1 ہی سال کا تھا، لیکن وہ بچپن سے اسے آپ ہی کہتا آیا تھا. اوکے، میں تمہیں کسی دوسری جگہ جاب کرنی ہے تو کر لو، لیکن مجھ سے بات بالکل بھی مت کرنا. نمرہ نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چلی گئی. جبکہ پری جو عارف کو یہ گود میں تھی اپنی ماما کو اتنے غصے میں باہر جاتا دیکھ رونے لگی اور وہ سب اسے چپ کرانے میں لگ گئے. وہ لوگ جانتے تھے نمرہ کہاں گئی ہوگی. وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ ایک ہی جگہ جاتی تھی. جیسے ہی پری خاموش ہوئی، فجر عارف کی جانب مڑی اور بولی. کیا ضرورت تھی آپ کو عافیہ کو یہ سب بولنے کی، جب آپ کو پتہ ہے کہ عافیہ کی زندگی میں صرف کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں، اور آپ کو تو ویسے ہی سر پر چڑھا رکھا ہے آپ ہی نے. فجر نے غصے سے بولی. کہاں برداشت تھا نمرہ کا اداس ہونا. یہ تو بالکل صحیح ہے فجر، اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا تمہیں. ساحر نے بھی فجر کی حمایت کی. وہ میں نے تو بس اس لیے کہا تھا تاکہ نمرہ مان جائے. میرا اسے ہرٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ جتنے تم دونوں کو عزیز ہے اتنے مجھے بھی ہیں. وہ میرا واحد رشتہ ہے، ان کے علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں. سب کہتے عارف کی آنکھوں میں نمی جگمگانے لگے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائیں گی تھوڑی دیر میں. فجر نے اسے تسلی دی. بے شک ان کی جتنی بھی لڑائی یا جتنی دشمنیاں سے نمرہ کسی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی. فجر کسی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی. بہت ہی نرم دل رکھتی ہے ہماری فجر. یہ جانے بغیر یہ نرم دلی سے بہت بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی ہے.
وہ سب بھی باہر آ گئے تھے۔ عارف بھی اپنی ویل چیئر پر باہر ہی موجود تھا اور کچن میں ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ ہاں جی، ہماری نمرہ نور شرازی جب بھی غصے میں ہوتی ہیں تو ان کا پہلا جم ہوتا ہے، اور اگر جم نہ ہو تو پہلا آپشن جم ہوتا ہے، اگر جم نہ ہو تو دوسرا آپشن کچن ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ کچن میں موجود تھی، سب کچھ بنا رہی تھی، اور کچھ دیر میں وہ ٹرالی کے ساتھ باہر موجود تھی۔ ٹرالی میں کباب، سموسے، بسکٹ، نمکو، فروٹ، کافی، چائے، سب کچھ تھا۔ کافی اپنے لیے، جبکہ باقی سب کے لیے چائے۔ وہ سب کی پسند کے بارے میں جانتی تھی۔ تمہارے گھر آ کر اپنی مہمان نوازی بھی خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ نمرہ ٹیبل پر چیزیں رکھتے ہوئے بولی۔ ہمیشہ ہی عارف کی جب بھی نمرہ آتی تھی خود ہی سب کچھ کرتی تھی۔ عارف کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ کھانا ہمیشہ سے نمرہ ہی اسے بھیجتی تھی، اور گھر کی صفائی کے لیے میڈ آتی تھی، اور نمرہ خود بھی دوسرے تیسرے دن چکر لگا جاتی تھی۔ ہاں تو تم خود ہی بناتی ہو، ورنہ چائے تو میں بنا ہی دیتا ہوں، عارف نے جواب دیا۔ ہاں، تمہاری وہ ٹی میکر کی چائے جس کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا، نمرہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، فوراً بولی۔ ویسے آپ تو چائے پیتی نہیں ہیں، آپ کو کیا پتہ چائے کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، اس پر ساحر بولا، کیونکہ نمرہ چائے بہت کم پیتی تھی، وہ زیادہ تر کافی کو ترجیح دیتی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ابھی کو چائے کا ٹیسٹ ہی نہیں پتہ ہوگا۔ ساحر بات کرے فجر بیچ میں نہ بولے، ایسا ہو سکتا تھا؟ بس اسی بات کو پورا کرنے کے لیے فجر فوراً بولی۔ ہاں، فجر کی بھی بات ٹھیک ہے، عارف بولا۔ وہ جانتا تھا نمرہ اس سے ناراض ہے، اس سے بات ہی ایسے کی تھی، اس کا ناراض ہونا بنتا ہی تھا۔ اوکے، اب تم سب بحث کرنا بند کرو اور کچھ اور بات کرو۔ اس کے بعد وہ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، لیکن نمرہ عارف کی بات کا کوئی خاص جواب نہیں دے رہی تھی۔ بظاہر تو نارمل تھی، بات بھی کر رہی تھی، لیکن عارف کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ نمرہ I'm sorry، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے آفس آنے دو، ورنہ مجھے کسی اور نے جاب کہاں دینی ہے، یہ تو تمہارا احسان ہے کہ تم نے مجھے جاب دی۔ سب باتوں میں لگے ہوئے تھے، جب اچانک سے عارف بولا تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن نمرہ نے نہ ہی اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ دیکھو، میں کان پکڑ کر سوری بول رہا ہوں، آپ تو معاف کر دو، وہ عارف نے کان پکڑتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کر کہا، لیکن نمرہ نے اس کی طرف نہ دیکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ اچھا تو نہیں کرو گی معاف؟ عارف نے جیسے وارننگ دی، لیکن نمرہ ٹس سے مسئلہ ہوئی۔ اوکے تو پھر ٹھیک ہے، یہ کہتے ہی اس نے اپنے پاؤں ویل چیئر سے اتارتے نیچے رکھے۔ اس نے اپنی ٹانگ پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں درد کی ایک لہر اٹھی اور وہ لڑکھڑا کر دوبارہ گر گیا، جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی، اور آواز پر جیسے ہی نمرہ نے عارف کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس کی ساری کاوشانی سمجھ بھی گئی تھی، اس لیے ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھ عارف کے سر پر پہنچی، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کبھی سیدھا کام ہوا ہے تم سے؟ کیا ضرورت تھی اٹھنے کی؟ ڈاکٹر نے تمہیں بالکل مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے تاکہ یہ ٹانگ جلدی سے جڑ جائے، لیکن نہیں، سکون جو نہیں ہے تم لوگوں کو، تم تینوں نے تنگ کر رکھا ہے مجھے، نہ ہی خود سکون سے رہتے ہو، نہ ہی مجھے رہنے دیتے ہو۔ نمرہ عارف کو ڈانٹتے ہوئے اچھی خاصی سنا گئی، اور ساتھ میں اس کی ٹانگ بھی چیک کر رہی تھی جس پر پلسٹر موجود تھا۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ آنسو نمرہ کے تھپڑ کی وجہ سے نہیں، بلکہ نمرہ کی اتنی اپنائیت پر تھے۔ وہ نمرہ نور شرازی جس کے سامنے ایک دنیا جھکتی تھی، وہ نمرہ نور شرازی اس وقت اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، اس کی ٹانگ کا معائنہ کر رہی تھی۔ سارے تم چیک کرو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس بیوقوف کی وجہ سے، نمرہ نے اٹھتے ہوئے کہا، جب اس کی نظر عارف کے چہرے پر پڑی اور پھر آنکھوں پر پڑی جہاں آنسو جمع تھے اور باہر نکلنے کو تیار تھے۔ کیا ہوا؟ کوئی درد ہوا؟ کچھ یاد آتے وہ یکدم خاموش ہوئی اور پھر بولی، I'm sorry۔ وہ پتہ نہیں کیسے، لیکن تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ کسی کو بھی غصہ۔ ابھی نمرہ بول ہی رہی تھی کہ عارف ایک دم سے نمرہ کو نیچے جھکاتے اس کے گلے لگ گیا۔ نمرہ کے ساتھ باقی سب بھی حیرت کا مجسمہ بنے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ نمرہ خود حیران تھی یہ سب کیا تھا، لیکن پھر نمرہ نے بھی اس کے گرد اپنا ہاتھ چار لیا، جبکہ عارف پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نمرہ، میرا اس دنیا میں کوئی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، مجھے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، میرا سب کچھ تم ہی ہو، میرا خیال ہمیشہ سے تم نے رکھا ہے، پتہ نہیں ہمارے درمیان ایسا کون سا رشتہ ہے جو ہمیشہ مجھے تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ عارف روتے ہوئے بولا، ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ نمرہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی، اور پیچھے ہوتے عارف کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے مزید بولی، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا، تمہاری بہن، تمہاری دوست، تمہارا سب کچھ میں ہوں نا، مجھ کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، جب تک میں ہوں تب تک تو بالکل بھی نہیں۔ نمرہ نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا، کہاں دیکھ سکتی تھی اس طرح روتے ہوئے عارف کو؟ عارف تھا بھی بہت نازک دل، ذرا سی بات پر رو جانے والا، ایک ایکسیڈنٹ میں اپنے خاندان کے بارے میں سب کچھ بھول چکا تھا، وہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، اس کے پاس نہ اس کا ماضی تھا
اور نہ ہی ماضی والا چہرہ۔ تو برو نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تم خود کو اکیلا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس پر ساحر بولا، میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، آپ سب کے ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا کہہ رہا ہوں۔ عرب نے ان سب کو اپنی فکر میں گھلتا دیکھ کہا، وہ تو ہمیں پتہ ہے تم بیوقوف ہو۔ فجر نے ہنستے ہوئے کہا، تو باقی سب بھی اس کی بات پر ہنسے۔ یہ سب ہی نہ ہی زیادہ دیر ایک دوسرے سے ناراض رہ سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کر سکتے تھے، لیکن ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت انجوائے بھی کرتے تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ تھا نمرہ کی زندگی میں۔ چلو اب بس کرو یہ رونا دھونا، ایموشنل ڈرامہ، اور آدم آئندہ کے بعد اگر تم نے ایسی ویسی کوئی بات کی تو میں نے تو خود تمہاری جاب کی اور لگا دینی ہے اور پھر کبھی تم سے بات بھی نہیں کرنی۔ اور میں جب کسی سے ناراض ہوتی ہوں تم لوگ بہتر جانتے ہو کہ میں کیا کرتی ہوں، نمرہ نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، اور وہ لوگ جانتے تھے یہ صرف وارننگ نہیں ہے بلکہ وہ ایسا کر بھی سکتی ہے، کیونکہ نمرہ نور شیرازی کبھی کسی کو وارننگ نہیں دیتی تھی۔ اوکے نہیں کروں گا، عارف ہار ماننے والے انداز میں کہا۔ پھر وہ مزید کچھ دیر بیٹھے، اب اس کے گھر کے لیے نکل گئے۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فجر نے ایک نئی فرمائش کی، اب یہ یار ہم کافی دنوں بعد اکٹھے کہیں باہر نکلے ہیں، کیوں نہ کھانا باہر سے ہی کھائیں، اسی بہانے ان کی ٹریٹ بھی پوری ہو جائے گی جو انہوں نے مجھے دینی ہے میرے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں۔ اس کی بات پر نمرہ نے تسلی لایا، مطلب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سحر کو ضرور آگ لگی۔ ایک منٹ، کس بات کی؟ کون سی ٹریٹ؟ کیسی ٹریٹ کی بات ہو رہی ہے؟ سحر نے جلدی سے، اچھا جی، تو آپ کو نہیں یاد؟ پھر میں کروں کال انکل کو فون پر، آپ کو اچھے طریقے سے یاد آ جائے گا میں کون سی اور کیسی ٹریٹ کی بات کری۔ فجر نے باقاعدہ فون لہراتے ہوئے کہا۔ جہاں سحر نے وہ بنایا وہیں نمرہ نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے سحر صرف اور صرف اکبر صاحب سے ڈرتا ہے۔ آپ یہ غلط بات ہے، آپ میرا ساتھ دینے کے بجائے ہنس رہی ہیں، سحر نے نمرہ کو ہنسی دباتے دیکھ کر کہا۔ اچھا تم چلو تو آج کی ٹریٹ میری طرف سے۔ نمرہ کے کہنے کی دیر تھی، دونوں نے خوشی سے یاہو کا نعرہ لگایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے، پری نے ڈر جانا ہے، نمرہ نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ہونٹ باہر نکال رونے کی تیاری میں تھی۔ اوہ بس رونا نہیں میرا بیبی، یہ جو آپ کی خالہ اور ماموں ہیں نا، انہیں آپ کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، یا ہر وقت لڑتے رہتے ہیں یا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ تو میرا پیارا اچھا بیبی ہو نا، آپ تو مجھے تنگ نہیں کرتے بلکہ آپ تو ہمیشہ خاموشی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہو، میرا اچھا پیارا سا بیبی، میری جان، میرا شونا مونا۔ نمرہ پری سے باتیں کرنے لگی۔ پری جو رونے کی تیاری میں تھی، نمرہ کو خود کے ساتھ کھیلتے اور باتیں کرتے دیکھ پہلے تو خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر ہوں ہوں کرتی اس کی باتوں کا جواب دیتے کھلکھلا رہی تھی۔ یہ اچھا طریقہ ہے، ہمیں برا بناتے ہیں، آپ اپنی اس بیٹی کو کھلا رہی ہیں، مطلب ہمارے نام سے کھیلنا بھی اور ہمیں برا بھی بنانا ہے، یہ صحیح ہے بھائی، سحر نے نمرہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم دونوں ہی ہو ہی ایسے جوکر، تم لوگوں کے نام پر بچوں نے ہنسنا ہی ہے نا، نمرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نمرہ بہت کم ہی لوگوں کے سامنے کھل کر آتی تھی، ورنہ اس کا بیہیویئر بہت ہی ریزرو ہوتا تھا۔ اب یہ غلط بات ہے، فجر نے خود کو جوکر کہنے پر احتجاجاً کہا۔ کیا غلط بات ہے؟ کیا ہم نے کوئی غلط بات کی ہے بیٹا؟ آپ بتاؤ۔ نمرہ کی بات پر پری کھلکھلائی۔ دیکھا، پری کو بھی تم دونوں جوکر ہی لگتے ہو، ہے نا بیٹا جی؟ پری کی بات پر کھلکھلائی جا رہی تھی۔ بہت ہی کم ٹائم پری اور نمرہ کا ساتھ گزرتا تھا، بے شک نمرہ سارا دن پری کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، لیکن ساتھ ٹائم سپینڈ وہ لوگ نہیں کر پاتے تھے۔ آفس میں سارا دن کام ہوتا تھا اور ایک دو دفعہ نمرہ پری کو فیڈر دے دیتی، پھر آ کر وہ انتہا کی تھکی جاتی تھی، پھر رات کا کھانا بنانا ہوتا تھا، کھانا بناتے کھاتے نماز پڑھتے اچھا خاصا ٹائم ہو جاتا تھا، پھر صبح سے وہی روٹین سب کچھ۔ اس دوران نمرہ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، اور کچھ نمرہ نے خود کو بہت مصروف رکھا ہوا تھا تاکہ وہ ماضی کو یاد نہ کر سکے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یادوں سے پیچھے چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہیں سب سوچوں کے درمیان وہ لوگ ریسٹورینٹ پہنچے، سب نے اپنا اپنا کھانا آرڈر کیا اور اس طرح مستی مذاق میں ایک دوسرے کو تنگ کرتے رات کو 10 بجے وہ لوگ گھر پہنچے۔ اس وقت وہ تینوں نمرہ لوگ کے کار پورچ میں کھڑے تھے اور سحر نمرہ اور فجر سے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا، جانتا تھا آج اس کی شام پکی ہے کیونکہ صبح سے اس نے گھر میں شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ آپ ہی یار چلو نا آپ لوگ میرے ساتھ، ورنہ بابا کا تو پتہ ہے نا آپ کو، سحر نے مدد کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں تو یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، ایسی حرکتیں ہی نہ کریں جن سے بعد میں ڈانٹ پڑنے کا خدشہ ہو۔ فجر نے کہا، اوہ تو یہ تم کہہ رہی ہو موٹو، تم نے اپنے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا تھا، ہم نے نہیں، تمہاری وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں ہم، سحر مسکراتے ہوئے کہا، دوبارہ سے نمرہ کی طرف معصوم شکل بنا کر دیکھا۔ اچھا چلو ڈرامے بازیاں بند کرو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تم پری کو لے کر جاؤ، اس کے سونے کا بھی ٹائم ہو گیا۔ نمرہ نے پہلے سحر کا ساتھ چلنے کا کہا، آخر میں فجر کو پری کو لے جانے کا کہا۔ نہیں میں بھی جاؤں گی، فجر نے جلدی سے کہا۔ ہاں اس کو تو مزہ ہی آنا ہے نا میری بیسی۔ سن کر سحر بڑبڑایا اور اب ان کا یہ قافلہ اکبر مینشن کی طرف چل دیا۔ اکبر مینشن میں داخل ہوتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے۔ اکبر اور شیرازی مینشن تقریباً ایک ہی طرز پر بنے ہوئے تھے۔ لاؤنج میں اکبر صاحب اور شجرا بیگم لاؤنج میں ہی موجود تھے۔
شاید وہ لوگ ساحر کا ہی ویٹ کرتے. السلام علیکم. ان دونوں نے یک زبان ہو کر بلند آواز میں کہا. سلام کیا تو ان کی اونچی آواز پہ ایک پل کے لیے تو وہ دونوں ڈر ہی گئے تھے. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کو گھر کا راستہ یاد آ گیا؟ ابھی بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی رہتے جہاں گئے تھے. چلو ان دونوں کو یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن نمرا تم تو سمجھدار ہو نا، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اب آ رہی ہو. ٹائم دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ 10 ہو گئے ہیں اور تم لوگوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ لوگوں کے لیے تو ابھی شام ہوئی ہوگی نا. اکبر صاحب ان تینوں کو دیکھتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، جبکہ وہ تینوں سر جھکائے ڈانٹ سن رہے تھے، لیکن ان کی ڈانٹ میں کہیں نہ کہیں فکر بھی شامل تھی. ایک تو وہ بتا کر نہ گئے تھے، اوپر سے اتنا لے رہے تھے. آپ ہی چلتے ہیں. اکبر صاحب کے ڈانٹنے دوران ساحر نے نمرا سے کہا. خاموشی سے کھڑے رہو یا آپ میری طرف سے کچھ سننا ہے تم نے؟ نمرا نے دبی دبی آواز میں غصہ کرتے ہوئے کہا. یہاں پر بھی تم لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہو رہی. اکبر صاحب نے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ غصے سے کہا. نمرا نے ساحر کو گھوری سے نوازے تو انہیں دوبارہ نیچے دیکھنے. انکل ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی ان سے کہا تھا باہر سے کھانا کھا کر جاتے ہیں. ہم لوگ کافی دنوں بعد اس طرح اکٹھے نکلے تھے. نمرا نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا. اس سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے. انہیں کم از کم ان کو انفارم کر دینا چاہیے تھا. ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا کس نے کیا کہا تھا. چلو تم لوگ لیٹ ہو گئے، تم لوگ ایک کال نہیں کر سکتے تو ہماری کال پک کر لیتے، لیکن نہیں، تم لوگوں کو اپنی مستی میں مگن ہوتے ہو. اکبر صاحب نے غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. کتنے پریشان ہو گئے تھے جب ان لوگوں نے کال پک نہیں کی تھی. اب بس کرتے، ہو گئی دیر. بچوں کو کم از کم اندر تو آنے تھے. دروازے پہ ہی کھڑا کر دیا اور آپ اپنا بی بی ہوم ہائی کر رہے. سدھا بیگم نے اکبر صاحب کو بٹھاتے ہوئے کہا. آؤ اندر تم لوگ بیٹا. سدھا بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ تینوں بھی اندر داخل ہوئے. وہ جانتے تھے ابھی سدھا بیگم رہتی ہیں، انہوں نے بھی ڈانٹنا تھا. کرو تم ان کی خاطر دعا، میں جا رہا ہوں. اکبر صاحب اٹھ کر کمرے میں چلے گئے. ان تینوں نے اپنے رکے ہوئے سانس میں. تھینک یو آنٹی، آپ تو لو ہیں. فجر نے سدھا بیگم کے گلے لگتے ہوئے کہا. کس بات کا شکریہ کرتے کیا ہو تم لوگ؟ کس بات کا شکریہ کرتے کیا ہو تم لوگ؟ اتنی لاپرواہی. نمرا تم بھی ان کے ساتھ مل کر لاپرواہ ہو جاتی ہو. ہمیشہ اس طرح کی سچویشن میں نمرا ہی پھنستی تھی کیونکہ وہ ان سے بڑی تھی. اچھا سوری نا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی کہا تھا. اچھا غصہ چھوڑے نا، ایک کپ کافی اپنے ہاتھوں کی بنا دے پلیز. نمرا نے لاڈ سے کہا. نمرا تم نے انہیں سر پر چڑھا رکھا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا انہیں پتہ جو ہوتا ہے کہ نمرا بچا لے گی. سدھا بیگم کے پاس فجر اور ساحر نے دانت نکالے تھے کیونکہ یہ بات کہیں نہ کہیں سچ تھی. وہ دونوں ہمیشہ کوئی الٹا کام کرنے کے بعد نمرا کے پاس جاتے تھے. نمرا انہیں اپنی جگہ ڈانٹ دیتی تھی لیکن کسی اور کو کچھ کہنے نہیں دیتی تھی. سدھا بیگم نے کچن کا رخ کیا جبکہ نمرا نے فجر اور ساحر کی طرف رخ کیا جو پری کے ساتھ کھیلتے خود کو مصروف ظاہر کرتے. نکالو یہ کارٹن اپنے کانوں سے. نمرا نے ان کے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ اس اشارے کو سمجھتے اپنے کانوں سے کارٹن نکالنے لگے. لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے. ساحر نے کان سے کارٹن نکالتے ہوئے کہا. جی بالکل زیادہ ہی ہوئی ہے. نمرا نے تنزیہ انداز میں کہا. شاباش، بہت اچھا کام، بہت اچھے. تبھی تو میں کہوں ان لوگوں پر میری کوئی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا. بات سنیں گے تو اثر ہوگا نا. اکبر صاحب جو اپنا موبائل لینے باہر آئے تھے فجر اور ساحر کو اپنے کانوں سے کارٹن نکالتے دیکھ کر تالیاں بجاتے ہوئے کہا. ان کو دیکھ کر فجر، ساحر اور نمرا ایک دم سے کھڑے ہوئے تھے جبکہ اکبر صاحب کی آواز پہ سدھا بیگم بھی باہر آ گئی تھی. اب کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ تو سونے گئے تھے. سدھا بیگم نے اکبر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا. پوچھو اپنے لاڈلوں سے، یہی بتائیں گے کہ میں کیوں ڈانٹ رہا ہوں. اکبر صاحب نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. وہ لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے. ان کا بچپن کا سچ آج سامنے آ گیا تھا. وہ لوگ ہمیشہ ہی ایسا کرتے آئے تھے. جب بھی انہیں لگتا تھا آج ڈانٹ پکی ہے تو اس دن وہ لوگ اپنے کانوں میں روئی ڈال دیتے تاکہ وہ لوگ بےعزتی سے بچ سکے، لیکن نمرا ہمیشہ ہی پھنس جاتی تھی. کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ سدھا بیگم بھی اس پر غصے سے پوچھا. کچھ نہیں آنٹی، وہ بس ایسے ہی پلیز. انہوں نے پہلے سدھا بیگم سے آخر میں آہستہ آواز میں پلیز اکبر صاحب سے کہا تو اکبر صاحب سر جھٹکتے موبائل اٹھاتے اندر چلے گئے. ان کے جاتے سدھا بیگم بھی دوبارہ کچن میں چلے گئی جبکہ ان تینوں نے سکون کا تم لوگوں کی وجہ سے آج تو مرنے والے تھے ہم نے. نمرا نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر میں سدھا بیگم ایک ٹرے میں 1 کپ 2 گلاس بادام والا دودھ لے کر آئے. کپ تو نمرا کے لیے تھی لیکن دودھ کے گلاس کو دیکھتے فجر اور ساحر نے منہ بنایا. حالانکہ وہ لوگ بچپن سے ہی بادام والا دودھ پیتے تھے لیکن پہلے نخرے کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے. شاباش، جلدی سے یہ گلاس اٹھاؤ اور پی لو. سدھا بیگم نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا جو دودھ نہ پینے کا کوئی بہانہ سوچ رہے تھے. آرام سے دودھ پی لو اگر آج اور باتیں نہیں سننی تو. نمرا نے اپنا کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے منہ بناتے ہوئے گلاس اٹھا لیے اور ایک ہی سانس میں پی گئے. نمرا نے بھی اپنی کافی ختم کی. چلو اب سو جاؤ تم سب، اور کوئی شرارت نہیں ہونی چاہیے. سدھا بیگم کے کہنے پر فجر اور نمرا اٹھ کھڑی اور نمرا نے پری کو اٹھا لیا جو نیند سے چور آنکھوں سے نمرا کی طرف دیکھ رہی تھی. شاید اس کا بھی ٹائم آئے تھے. ساحر بھی نمرا رو کے پیچھے باہر آئے کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی اور وہ انہیں اکیلے نہیں جانے دے. اف میرے توبہ جو میں آئندہ کسی چیز میں تمہارا ساتھ دوں. نمرا کی بات پر ساحر اور فجر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. جانتے تھے ایسا کچھ نہیں ہونے والا. نمرا ہمیشہ ہی ان کا ساتھ دے گی. وہ اپنے گھر چلی گئی جبکہ ساحر اپنے گھر. نمرا نے جاتے ہی پہلے پری کو سلایا. فجر کے پاس گئی. اس کے سر میں نرمی سے انگلیاں چلاتی اس کے سونے کا انتظار کر لگی. فجر کے سوتے ہی نمرا اس کے پاس سے اٹھتے اپنے کمرے میں آئی. پہلے اپنے
آرام دہ سن پڑا اور پھر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ اب یہ کام اس کا کتنی دیر چلنا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ نمرا کی زندگی فجر سے آئے اور کام کے درمیان گھومتی تھی۔ احمد نمرا کے گھر سے نکلنے کے بعد سیدھا گھر آیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے شیر سے ملا، اس سے لاڈیاں شاڈیاں کرنے کے بعد وہ فریش ہوا اور آرام دہ شلوار قمیض پہنی اور دادوں کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ احمد نے بی جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ کیسا گزرا آج کا دن؟ بی جان نے احمد کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بی جان کے پوچھنے پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس پری پیکر کا عکس لہرایا جسے اس نے سر جھٹکتے اس عکس کو ہٹانا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں، دن بھی اچھا گزرا، صاحب نے عام سے انداز میں کہا۔ اچھا، اللہ تمہیں کامیاب کرے اور اللہ حفظ و ایمان میں رکھے۔ اچھا، ساتھ کام والے کیسے ہیں تیرے ساتھ؟ بی جان نے دمائی دی اور پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، آج تو میم کے گھر گیا تھا، وہی کام کیا۔ احمد نے یہ بات کہہ تو دی لیکن بی جان کے تاثرات یکدم بڑھے اور ان کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ مطلب تو اپنی میم کے گھر گیا تھا؟ تیری کمپنی کی مالک ایک لڑکی ہے اور اس نے تجھے پہلے دن ہی اپنے گھر بلا لیا، اسے شرم نہیں آئی؟ بی جان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور کوئی یہ بات ان کے لہجے سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہی پرانی سوچ لڑکیاں صرف گھر کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں۔ نہیں بی جان، ان کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو انہوں نے ساتھ اسے بھی دیکھنا تھا۔ ویسے بھی ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ جن کے پاس میں کام کرتا ہوں۔ احمد نے ان کی غلط فہمی کو دور کیا، ساتھ ہی انٹرنیٹ سے پکچرز بھی نکال کر دکھائے۔ بی جان تصویریں سب ہی حجاب میں تھی۔ یہ ایسے ہی ہمیشہ حجاب میں رہتی ہے؟ بی جان تصویروں کو دیکھتی نرم پڑی۔ جی ایسے ہی حجاب میں رہتی ہیں، احمد نے کنفرم کیا۔ لیکن پھر بھی یہ کام مردوں کے ہوتے ہیں، لڑکیاں گھر میں اچھی ہی لگتی ہیں، اس طرح نوکریاں کرتی نہیں۔ بی جان نے ایک نیا مدعا نکالا۔ ان کے خاندان میں لڑکی کو زیادہ پڑھانا بھی آزادی سمجھی جاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ فاطمہ زیادہ پڑھ نہیں سکی۔ بی جان، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، باپ مر گیا اور بھائی کوئی ہے نہیں، اس لیے یہ باہر کے کام کرتی ہیں۔ احمد نے مزید بتانا چاہا۔ تو اس کا شوہر نہیں ہے؟ شوہر کام نہیں کرتا؟ بی جان کی صورت لڑکیوں کو کام کرنے کی حمایت نہیں کر سکتی تھی، یہی طلاق ہوئی ہے، احمد نے بتایا۔ ایک دفعہ پھر بی جان کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ دیکھا بس پھر یہ جو باہر کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ بی جان نے ناگواری سے کہا۔ اچھا چھوڑنا بی جان، ہمیں اپنے کاموں اور پیسے سے مطلب ہے، ہمیں کیا کرتا ہے کیا نہیں، احمد نے کہا۔ تو بی جان بھی سر جھٹکتے ہوئے باتوں میں لگ گئی۔ کچھ دیر ان کے پاس ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد احمد اٹھ کر پایا جہاں لاؤنج میں فاطمہ بیٹھی تھی تو احمد بھی اس کے پاس چلا گیا۔ کیا کر رہی ہو فاطی؟ احمد نے فاطمہ کو دیکھ کر کہا جو بیٹھ ہی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ فاطمہ کو پینٹنگ کا بہت شوق تھا اور وہ اپنا شوق ڈرائنگ بنا کر پورا کرتی تھی۔ کچھ نہیں بھیا، آپ بتائیں آپ کا پہلا دن کیسا گزرا؟ نمرا نور شیرازی کیسی ہے؟ جیسے ٹی وی میں ہے ویسی ہی یا اصل میں کچھ ہو رہی ہے؟ فاطمہ نے اپنی چیزیں سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا گزرا پہلا دن، ابھی تو ایک ہی دن ہوا ہے، ایک دن میں کیسے پتہ چلے گا؟ آہستہ آہستہ کام کروں گا تو اندازہ ہوگا۔ ویسے مجھے اچھی لگی ہے، احمد نے فاطمہ کی ڈرائنگس دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ہے، اور بتائیں پھر سارا دن کیا کیا؟ فاطمہ نے مزید پوچھا اور احمد نے فاطمہ کو پورے دن کی رات سنائی تھی۔ مطلب آپ نے نمرا نور شیرازی کے گھر گئے اور ان کے ہاتھ کا کھانا کھایا، اور بھائی یار کتنے لگی ہو آپ، کاش میں بھی ان کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتی۔ فاطمہ نے پہلے جوش سے اور آخر میں اداسی سے کہا۔ ویسے کیسا کھانا بناتی ہیں دی فیمس فیشن ڈیزائنر نمرا نور شیرازی؟ کچھ لمحوں بعد اس نے دوبارہ جوش سے پوچھا۔ کھانا بہت اچھا، قسم سے میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی بریانی نہیں کھائی، اور یقیناً وہ روز کھانا بناتی ہوں گی تبھی ان کے ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ ہے، احمد نے مزے لے کر بتایا۔ جبکہ یہ بات 100% سچی، نمرا واقعی کھانا بہت اچھا بناتی تھی۔ کس کے ہاتھ کا کھانا تمہیں اتنا اچھا لگ گیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی بنا لیں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ ساجدہ بیگم جو شیر کو اٹھائے باہر آئی تھی اور انہوں نے احمد کی آخری بات سنی تو بولی۔ نمرا نور شیرازی کے ہاتھ کا کھانا؟ فاطمہ نے بتایا۔ اور اس کی نیو باس اس کا ہاتھ کا کھانا کہاں کھا لیا اس نے؟ ساجدہ بیگم نے پوچھا۔ انہوں نے پہلے دن یہ کام انہی کے گھر سے کیا ہے۔ احمد کے بولنے سے پہلے ہی فاطمہ بولی۔ فاطمہ نمرا کی بہت بڑی فین تھی، ان کے گھر میں سب نمرا کے بارے میں جتنا جانتے تھے وہ سب فاطمہ کی ہی بدولت۔ تو کوئی نمرا کا ایسا شو یا انٹرویو نہیں تھا جو فاطمہ نے نہ دیکھا ہو۔ اچھا صحیح، ساجدہ بیگم نے زیادہ کچھ نہ پوچھا اور شیر کو گود سے اتارتے کچن میں چل گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی بھی اپنی باتوں میں لگ گئے۔ This is our new episode. Hope you like it. If you like, hit the like button, subscribe my channel and press bell icon for next updation. Thanks. Allah Hafiz.